آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں ہم انشاءاللہ العزیز اس چیز کا بیان کریں گے کہ نماز ہمارے گناہوں کو کس طرح مٹاتی ہے، کس طرح وہ غلطیاں، وہ کوتاہیاں جو ہم سے سرزد ہوتی ہیں، نماز ان کو مٹاتی رہتی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاکِرِينَ کہ اے پیغمبر نماز ادا کیجئے دن کے دونوں اوقات میں، طرفِ النہار دن کی ابتدا اور انتہا میں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اور رات کے تنہائیوں میں، ان الحسنات یذہبن السیئات جو نیکیاں ہیں بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، ان کو مٹا دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ امام قرطبی مفسر رحمہ اللہ تعالی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ذهب جمہور المتأولین من الصحابہ والتابعین کہ عام صحابہ اور تابعین جو احادیث جو قرآن کریم کی تفسیر کرنے والے ہیں، ان میں سے اکثریت کا خیال یہی ہے کہ حسنات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے نا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، تو نیکیوں سے مراد یہاں پہ 5 نمازیں ہیں۔ تو یہ 5 نمازیں ہیں جو کہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو یہ کس طرح مٹاتی ہیں، اس کی تفصیلات احادیث میں بے شمار ذکر ہوئی ہے، ان میں سے چند ایک ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، نماز سے پہلے وضو شرط ہے، وضو کے بغیر نماز قابل قبول نہیں ہے۔ یہ وضو جو ہے یہ صرف اس سے نماز ہی ادا نہیں ہوتی، بلکہ اس وضو سے ہی گناہوں کے جھڑنے اور گناہوں کے مٹنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وضو جب کرے تو اس کو نماز کے لیے ہی نہیں بلکہ علیحدہ سے ایک عبادت تصور کرتے ہوئے وضو کرے۔ وضو بہت بڑی عبادت ہے جس سے انسان کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ اس سلسلے میں چند احادیث، پہلی حدیث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ بیان کرتے ہیں ان کے جو راوی ان سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی منگوایا، ثم توضأ پھر اس سے وضو کیا، ثم ضحک پھر ہنس پڑے، تو فقال لاصحابہ الا تسألونی ما اضحکنی اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ تم مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں کہ میں ہنسا کیوں؟ انہوں نے کہا ہے امیر المؤمنین بتائیے، امیر المؤمنین تھے تب، بتائیے آپ کو ہنسی کس بات پہ آئی؟ تو بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ کما توضأت ثم ضحک کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وضو کا پانی منگوایا، آپ نے وضو فرمایا اور پھر آپ ہنس دیے، اور آپ نے بھی یہی سوال کیا جو عثمان رضی اللہ عنہ نے بعد میں سوال کیا۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ الا تسألونی ما اضحکک آپ پوچھتے نہیں کیوں نہیں، ابھی آپ کو کیوں ہنسی آئی ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام ما اضحکک آپ کو کس چیز نے ہنسا دیا، آپ کس بات پہ ہنسے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان العبد اذا دعا بوضوء فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة اصابها بوجهه کہ جب بھی کوئی شخص وضو کے لیے پانی منگواتا ہے اور پھر اس سے اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے ذریعے سے جتنے گناہ ہوئے ہوتے ہیں اللہ سب کو مٹا دیتا ہے۔ چہرے کے اندر کیا آتا ہے؟ چہرے کے اندر تو سارا آتا ہے، چہرے میں آنکھیں آتی ہیں، چہرے میں ناک آتا ہے، چہرے میں زبان آتی ہے، تو یہ سارے گناہ اللہ رب العزت اس کی ناک آتی ہے، تو یہ چہرے سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ اس طرح مٹا دیتے ہیں۔ فَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ پھر جب وہ اپنے بازوؤں کو دھوتا ہے کان کذالک اسی طرح اس کے بازوؤں کے ذریعے ہاتھوں سے جو گناہ اس نے کیے ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
اور پھر فَإِذَا وَإِذَا طَهَّرَ قَدَمَيْهِ كَانَ كَذَلِكَ، اور جب اپنے پاؤں دھوتا ہے تو پھر پاؤں کے ذریعے سے جہاں کسی گناہ کی طرف چل کے گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ گناہ مٹا دیتا ہے۔ فَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ كَانَ كَذَلِكَ، جب سر کا مسح کرتا ہے تو اسی طرح اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تو سر کے اندر کون سی چیز آتی ہے؟ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ، یہ جو کان ہے یہ سر کے ساتھ ہوتے ہیں۔ سے جب سر کا مسح کرتا ہے اور کانوں کا مسح کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے کانوں کے سارے گناہ بھی اس کے ساتھ ہی مٹا دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه، جب کوئی مومن یا مسلمان وضو کرتا ہے فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها، جب اپنا چہرہ دھوتا ہے تو ہر وہ گناہ جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں۔ نظر الیہا بعینیہ مع الماء، پانی کے ساتھ، او مع آخر قطر الماء، یہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کا آخری گناہ بھی مٹ جاتا ہے۔ فإذا غسل یدیہ خرج من یدیہ کل خطیئۃ کان بطشتها یداہ مع الماء او مع آخر قطر الماء، اور جس وقت وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے ذریعے سے اس نے جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان سب گناہوں کو اس کے ہاتھوں سے نکال دیتا ہے۔ اور حتی خرج نقیا، اور اسی طرح فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء او مع آخر قطر الماء حتى خرج نقيا من الذنوب، اسی طرح جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے حتیٰ کہ وہ سارے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہ کتنے صحابہ سے بیان ہو گیا؟ پہلا حضرت عثمان سے اور دوسرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تیسری روایت ہے حضرت عبداللہ الصنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ لمبی روایت ہے، یہ ان کا اسلام لانے کا واقعہ ہے، اس کی ضمن میں یہ روایت آتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات کیے اور جو آپ نے اس وقت مجھے جوابات دیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی وضو کرتا ہے حتی تخرج من تحت اظفار رجلی، یہ ساری احادیث جو ہم نے پیچھے بیان کی نا اس کے الفاظ، وہ الفاظ بھی اس حدیث کے اندر موجود ہیں کہ یعنی کہ ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، چہرے سے نکل جاتے ہیں، پاؤں سے نکل جاتے ہیں، بازو سے نکل جاتے ہیں، اور اس میں کچھ الفاظ اضافی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حتی، حضرت جو عبداللہ الصنابحی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اس میں ہے حتی تخرج من اظفار رجلیہ، حتی تخرج من تحت اشفار عینیہ، حتی تخرج من تحت اظفار یدیہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح کھینچ دیتا ہے کہ جو اس کے ناخنوں کے اندر بھی کوئی گناہ کی نحوست گئی ہو تو اللہ ہاتھ کے ناخنوں سے، پاؤں کے ناخنوں سے اور آنکھوں کی پلکوں کے اندر بھی اگر کوئی گناہ ہے تو اللہ رب العزت ان کو بھی اس وضو کی برکت سے ان گناہوں کو بھی نکال دیتا ہے۔ اس حد تک جو ہے یہ گناہ اللہ تعالیٰ اس کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ چوتھی روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کتنے صحابہ بیان ہو گئے ہیں؟ پہلے تین، چوتھے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے جو انہوں نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے الفاظ ادا کیے ہیں نا تو اس سے پہلے وہ ایک بات کہتے ہیں کہ میں یہ جو حدیث تمہیں بیان کر رہا ہوں نا، اگر میں نے یہ حدیث اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دفعہ سنی ہوتی ہے نا تو میں یہ حدیث تمہیں بیان نہ کرتا، اور 2 دفعہ سنی ہوتی تو پھر بھی بیان نہ کرتا، 3 دفعہ سنی ہوتی تو پھر بھی، حتیٰ کہ انہوں نے 7 دفعہ گنا۔ کہتے ہیں کہ اگر 7 دفعہ بھی میں نے یہ حدیث سنی ہوتی نا تو پھر بھی میں یہ بیان نہ کرتا، لیکن یہ حدیث میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے بے شمار مرتبہ سنی، 1 2 3 4 5 7 دفعہ نہیں بلکہ بے شمار دفعہ آپ نے ان الفاظ کو دہرایا، بار بار دہرایا۔ آپ نے فرمایا کہ نزلت خطیئتہ من لسانہ، اس کے الفاظ مختلف ہیں، ایک الفاظ جو انہوں نے بیان کیے اس میں یہ ہے کہ نزلت خطیئتہ من لسانہ وشفتیہ، کہ اس کے گناہ اس کی زبان سے
اور اس کے ہونٹوں سے بھی نکل جاتے ہیں، اس کے زبان سے اور اس کے ہونٹوں سے نکل جاتے ہیں۔ اور پھر لمبی حدیث بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری الفاظ اس حدیث میں وہ یہ ہے کہ سلم من کل ذنب کہیئتہ یوم ولدتہ امہ، اس طرح گناہ نکل جاتے ہیں، وہ وضو کرنے سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ وضو کرنے سے صاف صحیح اور سنت کے مطابق وضو کرنے سے اس طرح جو ہے وہ گناہوں سے نکل جاتا ہے۔ اور اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ اس طرح انہوں نے بیان کی کہ اذا توضأ المسلم غسل یدیہ کفر عنہ ما عملت یدہ، جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں سے جو گناہ وہ نکلے، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كُفِّرَ عَنْهُ مَا نَظَرَتْ إِلَيْهِ عَيْنَاهُ، جو چہرے کو دھویا تو آنکھوں نے جو دیکھا، جو آنکھوں کے ذریعے گناہ ہوئے وہ پاک صاف ہوئے۔ فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ كُفِّرَ بِهِ مَا سَمِعَتْهُ أُذُنَاهُ، جب سر کا مسح کیا تو جو کانوں نے سنا وہ سارا کچھ اس سے نکل گیا۔ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ كُفِّرَ عَنْهُ مَا مَشَتْ إِلَيْهِ قَدَمَاهُ، جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے ذریعے جس سے چل کے اس نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ دیکھیں انسان جو بھی اعمال کرتا ہے، جو بھی جو ہوتے ہیں، وہ اس کے ہاتھوں کے ذریعے سے یا پاؤں کے ذریعے سے یا آنکھوں کے ذریعے سے یا منہ کے ذریعے سے یا کان کے ذریعے سے، یہی تمام کے تمام جو ہے اگر انسان ان کو استعمال نہ کرے تو نہ وہ کوئی گناہ کو کر ہی نہ سکے، وہ کام ہی نہ کر سکے۔ اگر وہ ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، زبان، کان یہ استعمال نہ کرے تو وہ گناہوں سے وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان سب کا ذریعہ یہ اعضاء ہی ہوتے ہیں، ان اعضاء کے ذریعے سے انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور اسی لیے یہ بھی حکمت ہے وضو میں ان اعضاء کو دھونے کا۔ دیکھیں کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ وضو جو ہے کہ انسان کا مثلا اگر واش روم میں جاتا ہے تو اس کو چہرہ کیوں دھونا پڑتا ہے، اس کو ہاتھ کیوں دھونے پڑتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اس لیے یہ سارا وضو کا عمل جو ہے ایک تو طہارت ہے اور دوسرا جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، طہارت جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ ایک تو انسان کو طہارت حاصل ہو جاتی ہے اور دوسرا اس کے گناہوں کو اللہ رب العزت اس طرح معاف فرما دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، وضو کرنے کے بعد اصول یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ انسان وضو اپنے گھر سے کر کے آئے، جہاں سے بھی آتا ہے وہ کر کے آئے۔ اگر کسی کے پاس سہولت نہیں تو مسجد کے اندر پھر سہولت تو ہوتی ہے۔ اصولی طور پر انسان کو وضو گھر سے کر کے آنا چاہیے تاکہ وہ یہ ساری فضیلتیں جو ہے وہ نماز کی طرف چل کے آنے کی وہ حاصل کرے۔ جب کوئی شخص وضو کر کے پھر مسجد کی طرف نکل پڑتا ہے تو اس کے گناہ پھر کس طرح مٹتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا توضأ فاحسن الوضوء، جب کوئی وضو کرے اور اچھا وضو کرے۔ یہ احسن الوضوء کے الفاظ جو ہے یہ آپ نے اپنے دل میں بٹھا لینے ہیں، یعنی یہ وضو کے جتنے اجر اور ثواب لینے ہیں نا تو یہ سنت کے مطابق اور اچھے طریقے سے وضو کرنے کے ساتھ ہے۔ ثم خرج الى المسجد، پھر وضو کر کے پھر وہ مسجد کی طرف نکلتا ہے۔ لا يخرجه الا الصلاة، وہ یعنی کوئی اور کام نہیں، صرف وہ نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے۔ لم يحط خطوة الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، مسجد کی طرف جانے کے لیے وضو کر کے جب وہ مسجد کی طرف جاتا ہے تو جو بھی وہ قدم اٹھاتا ہے اس کا یہ قدم زمین پہ نہیں اٹھایا، وہ سمجھے یہ قدم اس نے جنت کے اندر اٹھایا ہے، کیونکہ ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ اور جب وہ قدم وہ اٹھا کے نیچے رکھتا ہے تو یہ نہ سمجھے وہ زمین پہ رکھتا ہے، وہ یہ سمجھے کہ وہ اپنے پاؤں کے نیچے اپنے گناہوں کو دبا رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی وہ قدم جب اٹھاتا ہے تو جنت کا درجہ، جب نیچے رکھتا ہے تو ایک گناہ مٹی جاتا ہے، یعنی ایک قدم کے بدلے میں ایک درجہ مٹ گیا، ایک گناہ، ایک درجہ بڑھ گیا، ایک درجہ اونچا ہو گیا اور ایک گناہ مٹ گیا۔ ہر وہ قدم، ہم نے کبھی سوچا ہے چلتے ہوئے ہم کتنے قدم چلے ہیں؟
ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ اللہ کے فرشتے جنہیں اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، ان کی نظریں آپ کے پاؤں کی طرف ہوتی ہیں جب آپ مسجد کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، آپ اپنے پاؤں نہیں دیکھتے، لیکن فرشتے تمہارے ایک ایک قدم کو، اس کے اٹھانے کو اور اس کے رکھنے کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا کتنی کرم نوازی ہے کہ جو شخص نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے۔ اور دوسری روایت جو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس میں ہے اذا تطہر الرجل ثم اتى المسجد، جب کوئی شخص وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے تو کتب لہ کاتبہ بکل خطوۃ، تو جو لکھنے والا اللہ کا فرشتہ ہے وہ ہر قدم کے بدلے میں 10 نیکیاں اس کی لکھ دیتا ہے۔ کتنی؟ 10 نیکیاں ہر قدم کے بدلے میں لکھتا ہے۔ یعنی ایک قدم کے بدلے میں کیا کیا ملا؟ نمبر 1، جنت میں ایک درجہ بلند ہوا۔ نمبر 2، 10 نیکیاں لکھی گئی۔ نمبر 3، ایک گناہ اللہ تعالیٰ اس کا مٹا دیتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی وہ قدم اٹھاتا ہے، اور یہ صرف مسجد کی طرف جانے میں نہیں۔ جو تیسری روایت ہے وہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ان سے ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور گناہ مٹائے جاتے ہیں نا، یہ صرف مسجد میں جانے کے لیے ہی نہیں، بلکہ جب وہ مسجد سے واپس گھر کو آتا ہے ذاہباً و راجعاً، دونوں وقت میں یہ اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، دونوں وقت میں اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ یعنی جب وہ اپنے گھر میں واپس آتا ہے، کیونکہ وہ ایک نیک مقصد کے لیے نکلا ہوتا ہے، اور جب اس کا جانا اور اس کا واپس لوٹنا دونوں ہی اس کی نیکیوں میں لکھا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، اس کے بعد پھر نماز کی باری آتی ہے، جو اصل مقصد ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس مقصد کے لیے یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اس کے رستے کے یعنی اتنے اجر ہیں، اور وضو کرنے کے اتنے اجر ہیں کیونکہ یہ وضو نماز کے لیے ہے، اور پیدل چلنے میں اتنا اجر ہے اس لیے کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں پھر نماز کا اجر کیا ہوگا، نماز کا اجر کتنا ہوگا، اور کتنا مقام جو ہے وہ نماز پڑھنے والے کا ہوگا۔ باقی مقام تو آج ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع صرف گناہوں کے جڑنے کا ہے کہ نماز پڑھنے سے اللہ رب العزت گناہوں کو کس طرح مٹا دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم آپ سے چند احادیث جو ہے وہ بیان کریں گے، کیونکہ مکمل بیان کرنا تو مقصد نہیں، ممکن نہیں ہے۔ بہت ساری احادیث اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف صحابہ نے بیان کی ہیں۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ، اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو کس طرح مٹا دیتے ہیں، کتنی مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص گھر میں بیٹھا ہے اور اس کے گھر کے دروازے کے بالکل سامنے سے ایک نہر گزرتی ہے، یعنی یہ کوئی دور بھی نہیں جانا پڑتا، گھر کے دروازے کے سامنے سے اس کے نہر گزرتی ہے، اور وہ ہر روز گھر سے نکلتا ہے اور اس نہر میں 5 دفعہ نہاتا ہے، اور ہر دفعہ نہانے کے بعد گھر ہی آ جاتا ہے۔ رستے میں رستہ لمبا نہیں ہے، دور نہیں ہے، یعنی کہ آپ نے فرمایا باب احدکم، گھر سے نکل کے سامنے نہر ہے، اور نہر سے نہانے کے بعد فوراً گھر میں آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ اس پر کوئی میل کچیل گندگی گرد و غبار نہیں پڑا۔ آپ نے فرمایا کہ جو 5 دفعہ دن میں نہاتا ہے، مجھے بتاؤ هل يبقى من درنه شيئا، کیا اس کے جسم پر کسی قسم کی کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام کوئی میل کچیل اس میں باقی نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا كذلك مثل الصلوات الخمس، یہ 5 نمازوں کی یہی مثال ہے کہ یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کے ساتھ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ 5 نمازوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ گناہوں کو اسی طرح مٹا دیتا ہے۔ اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس میں دوسرے انداز سے سمجھایا گا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے کام میں جاتا ہے اور رستے میں اس کے رستے میں 5 نہریں آتی ہیں، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کام پہ گیا
اس پہ میل کچیل پڑی، اس پہ گرد و غبار، اس کو پسینہ آیا، تو اس نے کیا کیا، راستے میں ایک نہر آئی، اس نہر میں اس نے نہا کے اپنے جسم کو صاف کر لیا۔ پھر اس کے بعد آگے گیا، ایک اور نہر آ گئی، اس نہر میں بھی اس نے نہا کے اپنے آپ کو صاف کر لیا۔ پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پانچوں نہروں میں نہا کے وہ گھر کے اندر چلے جاتا ہے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی کوئی گندگی رہ جاتی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 5 نمازیں اسی طرح ہیں کہ انسان دن میں ایک دفعہ گناہ کرتا ہے تو اللہ 1 2 3 4 5 موقع اسے دیتا ہے کہ ان مواقع سے وہ فائدہ حاصل کر کے اپنے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ آپ نے اس سے یہ پوچھا نہیں کون سا گناہ کیا، کوئی بڑا گناہ ہوگا جو وہ کہہ رہا بڑا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ وہ کہنے لگا جی ہاں پڑھی ہے، با جماعت آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا جو بھی گناہ تم نے کیا تھا میں نہیں پوچھتا، یعنی آپ نے یہ فرمایا نہیں لیکن آپ نے پوچھا نہیں۔ آپ نے فرمایا جو بھی گناہ تم نے کیا تھا نا، اس نماز کی بدولت اللہ نے وہ تمہارا معاف فرما دیا۔ جو بھی گناہ کیا تھا نا تو نے میرے ساتھ نماز با جماعت پڑھ لی نا، اللہ نے وہ معاف کر دیا ہے۔ اسی طرح تو یہ ابو ہریرہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ اور اس طرح سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک دفعہ ایسا کیا، انہوں نے جو ہے وہ کسی لوگوں کے ساتھ وہ کہیں جا رہے تھے تو رستے میں نا ایک درخت آیا اور شاید وہ خزاں کا موسم تھا، تو انہوں نے ایک ٹہنی پکڑی، اس کو ہلایا تو اس کے سارے پتے گر گئے۔ تو پوچھتے اپنے ساتھیوں سے تم نے مجھے پوچھا نہیں میں نے یہ کیوں کیا ہے؟ کہتے جی آپ بتا دیجئے۔ کہنے لگے ہم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ نے بھی اسی طرح ٹہنی کو اس طرح ہلایا، جھٹکا دیا، اس کے سارے پتے گر گئے۔ آپ نے مجھ سے بھی یہی سوال کیا کہ تم نے پوچھا کیوں نہیں ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا؟ تو کہتے ہیں جی کہ میں نے بھی پوچھ لیا اللہ کے رسول علیہ السلام آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان المسلم اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاقت خطاياه كما تحاق هذا الورق۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص وضو کرتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے، اچھی طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جڑ جاتے ہیں جس طرح اس سوکھی ٹہنی سے سارے پتے جڑ گئے۔ یہ دوسری مثال آپ نے جو ہے وہ سمجھانے کے لیے دی ہے۔ اسی طرح آپ نے مختلف طریقوں سے آپ نے سمجھایا۔ اور جو تیسری چیز ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، اور اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان المسلم یصلی وخطایاہ مرفوعۃ علی رأسہ۔ جب بھی کوئی شخص مسلمان کوئی بھی نماز پڑھتا ہے تو فرشتے جو ہے اس کے گناہ لے کے اس کے سر کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے سر کے اوپر اس کے گناہ رکھ دیتے ہیں۔ اور کلما سجد تحاط عنہ، جب وہ سجدہ کرتا ہے تو سارے گناہ اس کے نیچے گر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے گناہ گر گئے ہیں، اس کے سارے گناہ ہی معاف کر دو۔ جب بھی کوئی نماز پڑھتا ہے سجدے میں جاتا ہے تو اس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ فَيَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ وَقَدْ تَحَاطَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جو ہے وہ قیام میں ایسے ہوتا ہے اور ہر سجدے میں اس کے گناہ ختم ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ سلام پھیرتا ہے تو اس کے سارے گناہ مٹ چکے ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ذکر کیا بہت ساری احادیث ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف صحابہ نے اور مختلف الفاظ ہیں۔ یہ چوتھی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحترقون کہ لوگوں تم گناہوں میں پڑے رہتے ہو، اپنے آپ کو جلاتے رہتے ہو، اپنے آپ کو برباد کرتے رہتے ہو، لیکن فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الصُّبْحَ غَسَلَتْهَا، جب تم فجر کی نماز پڑھتے ہو تو تمہاری نماز وہ جلانے والے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔
تم پھر کوئی نہ کوئی غلط کام کر لیتے ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے، ظہر کی نماز آتی ہے، ظہر کی نماز پھر تمہارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح پھر ظہر کی پڑھ کے تو پھر کوئی غلط کام ہوتا ہے، پھر عصر کی نماز اس کی ختم کر دیتی ہے، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی، حتیٰ کہ جب تم سوتے ہو تو ثم تنامون فلا یکتب علیکم حتی تستیقظوا، تو تمہارے ذمے کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا یہاں تک کہ تم بیدار ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو شخص 5 نمازیں پڑھ کے سوتا ہے، اس حالت میں سوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے ہوتے ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے پھر وہ وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، اس کی آواز ہم تک کس نے پہنچائی ہے؟ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ ملکا ینادی عند کل صلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہ فرشتے کو مقرر کیا ہے، وہ ہر نماز کے وقت میں آواز دیتا ہے، یا بنی آدم قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموها فاطفئوها، کہ اے ابن آدم، اے انسان، اپنے گناہ جو تم نے کیے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی جو غلطیاں کی ہیں، کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں بلایا ہے، جاؤ نماز پڑھ کے اپنے گناہوں کو معاف کروا لاؤ۔ اللہ نے فرشتے کو مقرر کیا جو ہر دفعہ ہمیں یہ آواز دیتا، اور ہمیں کس نے بتایا؟ ہم فرشتے کی آواز نہیں سنتے، لیکن ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچ گئی ہے، جو صادق المصدوق ہے، جو سچے ہیں، جن کی کسی بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان تمام احادیث کو سننے کے بعد اور بہت ساری جو ہم بیان نہیں کر سکتے وقت کی قلت کے پیش نظر، لیکن بات تو سب کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ کس طرح ان نمازوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور انسان کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد بھی جب کسی نے یہ سن لیا کہ جس نے نماز چھوڑی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ اس نے کفر کیا، اس نے شرک کیا، اس نے اللہ کو چھوڑ دیا، اس نے دین کو چھوڑ دیا، اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، اللہ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں، اور جو پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وضو سے معاف فرما دیتا ہے، چل کے آنے سے معاف فرما دیتا ہے، نماز پڑھنے سے معاف فرما دیتا ہے، واپس گھر جاتا ہے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو کون بدبخت ہے جو اس کے بعد بھی 5 نمازوں کی پابندی نہ کرے؟ اللہ تعالی ہم سب کو دیندار بنائے، نماز جو ہے اچھے طریقے سے سنت طریقے سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔